ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جیسا کہ سابقہ جمعہ کو ہم نے مرنے کے بعد کیا ہوگا اور انسان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا سلوک رکھا جاتا ہے، موت کیسے آتی ہے، اس موضوع پر ہم نے بات کی تھی۔ اس کے کچھ حصہ اس کا باقی تھا۔ اس میں یہ کہ جی جب انسان مر جاتا ہے تو انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ جب انسان مرتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، ایک دائیں ہاتھ والے ہیں، اور کیسے ہیں وہ دائیں ہاتھ والے، اور دوسرا ہے وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور دوسرے بائیں ہاتھ والے، اور کیسے ہی ہیں وہ بائیں ہاتھ والے۔ اور یہ دو قسمیں ہیں انسان کی۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو قیامت والے دن جب انسان کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت یہ دو قسمیں بن جائیں گی بندوں کی۔ لیکن قیامت سے پہلے ایک مرحلہ ہے، وہ مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے۔ غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے پاس جا کر بہت زیادہ روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کو سامنے دیکھ کر یا قبر کے تذکرے سے آپ روتے ہیں۔ فرمایا یہ قبر آخرت کی گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی ہے۔ اگر تو یہاں پر بندہ کامیاب ہو گیا تو آگے بھی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر یہاں پر ہی انسان ناکام ہو گیا تو آگے بھی ساری گھڑیاں جو ہے وہ مشکل گزریں گی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، کہ عقل مند سمجھدار بندہ وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور عاجز بیوقوف آدمی وہ ہے جو کہ اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق گزارے۔ وَأَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ،
اور اللہ کے ساتھ تمنائیں باندھے کہ ہمارا مالک تو بڑا غفور الرحیم ہے، ہمارا مالک تو بڑا بخشنے والا ہے، مہربان ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ کے مہربان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، غفور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے کریم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. کریم کے بارے میں آتا ہے، کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں ایسی ذات، ایسا جو انسان کہہ لیں، اگر کسی کو کہیں کہ نہیں فلاں رجل کریم، بندہ بڑا کریم آدمی ہے یہ، تو کریم عربی زبان میں کرم سے نکلا ہوا ہے. اس کی تفسیر میں مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کو اپنے دشمن پر مکمل قابو جو ہے وہ پا لے، اور دشمن بھی ایسا جس نے اس کو بہت زیادہ ستایا ہو، بہت زیادہ ستایا ہو، اتنا ستایا ہو کہ بس ہر وقت اس کے ناک میں دم کر کے رکھا ہو، تو اب اس کے سامنے اس کے پاس دشمن آ گیا اور اس کو اس کے اوپر مکمل اس نے قابو پا لیا. اب جب اپنے دشمن پر مکمل قابو پا لیا تو اب اس کو معاف کر دے، تو یہ کریم ہے. تو اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے بھی ہیں. اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، بڑے پیارے ہیں، عزت والے ہیں، اور ساتھ میں انتقام لینے والے بھی ہیں. تو یہ المنتقم اللہ کا ایک نام ہے، اور انتقام لینے والا مطلب ہے. تو انتقام کس سے لیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا میں نے تو دنیا بنائی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں یہ نہیں چاہتا ان سے کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں، نہ ہی میں ان سے روزی کموانا چاہتا ہوں. ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تو سب سے زیادہ رزق دینے والا. اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، رزاق، رازق بھی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اور اللہ رازق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے. لیکن اللہ نے اپنے لیے کیا الفاظ استعمال کی ہیں؟ الرزاق، سب سے زیادہ رزق دینے والا، بہت زیادہ رزق دینے والا، بہت زیادہ رزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا. تو بہرحال انسان کو دنیا میں ایسے رہنا چاہیے جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا کن فی الدنیا، دنیا میں ایسے رہو کأنک غریب، جیسے کہ تم مسافر ہو، او عابر سبیل، یا راہ چلتا ہوا. غریب بھی مسافر کو کہتے ہیں، عابر سبیل بھی مسافر کو کہتے ہیں. اور ہم اس کی مثال لے لیں کہ یہاں سے ٹرین چلی، کراچی جانا ہے، تو راستے میں ملتان میں یا روڑی پہ اس نے یا خانے وال میں آدھا گھنٹہ سٹے کرتی ہے، سٹاپ کرتی ہے، پانی وغیرہ بھرتی ہے. اگر وہاں پر جو مسافر ہیں وہاں ٹھیلا لگا لیں، وہاں کہنے لگ جائیں کہ جی اب یہاں پر ہم ایک عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، ہم جو ہے یہاں پر وہاں پر زمینیں خریدنے لگ جائے وہاں پر بندہ، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی جانا تو تم نے کراچی ہے، تو یہاں خریدنے کا کیا فائدہ تھا؟ خریدنے جا کراچی میں خرید، یا تو یہاں پر مستقل رہ لے. نہیں جی میں نے رہنا بھی نہیں ہے، صرف آدھے گھنٹے کے لیے آیا. اور یہی حال انسان کا ہے، دنیا میں آیا ہے، اور اگر ایک بندہ 100 سال زندگی گزارے
100 سال زندگی گزارے تو آخرت کے مقابلے میں صرف 2.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے نا، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن، 50,000 سال کا ایک دن۔ تو دنیا میں صرف چند گھڑیوں کے لیے ہم آئے ہیں، اور اس میں بھی آدھی زندگی، اگر ایک بندے نے 100 سال زندگی گزاری ہے دنیا کے اندر، آدھی زندگی تو اس کی 100 میں گزر گئی۔ آدھی زندگی کس میں گزر گئی؟ 100 میں گزر گئی، تو باقی بچے 50 سال۔ اب 50 سالوں میں اس کا بچپن بھی ہے، نابالغ ہونے کی بھی حالت ہے، تو نابالغی میں کتنے سال گزر گئے؟ تو اس میں باقی بچ گئے 35 سال۔ 35 سالوں کے زندگی کا دار و مدار ہمیشہ ہمیشہ، ان 35 سالوں کو اگر اللہ کی رضا کے مطابق گزار لیا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزار لیا، تو ایک دن آنے والا ہے اور وہ آ کے رہے گا۔ الحاقہ، یہ حقیقت ہے۔ ملحاقہ، حقیقت کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا پتا ہو کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت مطلب قیامت کی گھڑی، القاریعۃ مالقاریعہ، کھٹکھٹانے والا، کھٹکھٹانے والی، مطلب کہ جب انسان دروازہ بند ہو، دروازے کو کھٹکھٹایا جائے تو اس کو القرع کہتے ہیں۔ القاریعۃ مالقاریعہ، کھٹکھٹانے والی، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک مالقاریعہ، تمہیں کیا پتا ہو کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ اس لیے انسان جب دنیا سے جاتا ہے، ابھی قبر میں رکھا ہی نہیں جاتا کہ 2 فرشتے ابھی رکھتے ہیں اور بندے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، بندے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو وہیں پر فرشتے آ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس میں وہاں پر لوگ ابھی واپس ہی نہیں گزرے ہوتے، واپس ہی نہیں آئے ہوتے، کہ مردہ اپنے جہاں وہاں سے جانے والوں کے پاؤں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، پاؤں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے کہ 2 فرشتے آ جاتے ہیں، 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ اتنے خوفناک، اتنے خوفناک کہ اگر ان کو دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو لوگوں کے کلیجے ان کو دیکھنے سے ہی پھٹ جائیں، اتنے خوفناک، اور ان کے سانسوں سے جیسے ہم نے جو ہے وہ کسی ویڈیو میں دیکھا ہو کہ ایک کوئی جانور ہے، اس کے وہ جب سانس لیتا ہے تو اس میں سے آگ نکلتی ہے، ان کے سانسوں سے بھی آگ نکل رہی ہوگی، اور آنکھیں نیلی ہوں گی، اور بولیں گے ایسے جیسے بجلی کی کڑک ہو، بجلی کی کڑک ہو۔ جب بادل گرجتا ہے اور بجلی چمکتی ہے تو کتنے خوفناک طریقے سے دھڑام کی آواز آتی ہے، اتنی خوفناک ان کی آواز ہوگی، اور وہ کہیں گے مردے کے پاؤں کے انگوٹھے کو ہاتھ لگائیں گے، قم باذن اللہ، اٹھ کے بیٹھ جاؤ۔ سے پوچھا جائے گا من ربک، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ ماذا تقول فی ھذا الرجل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صورت مصری کو سامنے لایا جائے گا، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ محدثین حضرات نے فرمایا کہ اس کی قبر سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر تک درمیان میں جتنے پردے ہوں گے سب ہٹا دیے جاتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے ابھی بتاؤ یہ جو شخص ہے ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر تو وہ اس نے زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاری ہوگی، اسلام کے مطابق گزاری ہوگی، تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ ہر بندہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کر رضیت باللہ ربا
وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. تو یہی قبر کے سوال ہے. اور اگر اس نے اپنی منچاہی زندگی گزاری ہوگی تو منچاہی زندگی گزارنے والے کہے گا لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. تو پھر اس پر 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے اژدہے ہوتے ہیں کہ ایک عربی نسل کا گھوڑا اگر سارا دن دوڑتا رہے تو ان کے پاؤں کے ناخن کے برابر بھی وہاں تک فاصلہ طے نہیں کر سکتا. اور اگر ایک پھنکار مار دے زمین پر تو قیامت تک وہاں پر پوری زمین پر گھاس کا تنکا تک نہیں اگے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے تیرے اوپر مسلط کیا ہے کہ ظہر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تمہیں عصر تک مارے جائیں. اور جب ایک مرتبہ وہ اس کو ڈنگ مارتے ہیں، ایک مرتبہ ڈستے ہیں، تو مردہ 70 ذراع 70 ہاتھ، ایک ذراع ہوتی ہے یہاں تک، اتنی زیادہ ہوتی ہے ایک ذراع، 70 ہاتھ زمین تک، زمین کے اندر گھس جاتا ہے. اور کہتے ہیں ظہر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تمہیں عصر تک مارے جائیں، اور عصر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مغرب تک مارے جائیں، اور مغرب کی نماز بھی نہ پڑھنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے صبح صادق تک، اور فجر کی نماز بھی نہ پڑھنے کی وجہ سے طلوع آفتاب تک تمہیں مارے. اور دونوں سائڈوں سے قبر اتنی زیادہ جو ہے تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں مردے کی دونوں سائڈوں کی پسلیاں اس طرح ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، اتنی تنگ ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیو دوستو، یہ سارے معاملات پیش آنے والے ہیں، یہ سارے معاملات پیش آنے والے ہیں جب قبر تنگ کر دی جائے گی. اور ہم نے تو واقعات یہ بھی سنے ہیں، پڑھے ہیں کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ اپنی بہن کو دفنایا، تو ایک تھیلی سونے کی بھری ہوئی وہ قبر کے اندر گر گئی. گھر آ کے تلاش کرتا رہا، ملی نہیں، تو رات کو جا کے بہن کی قبر کو کھولا تو وہ ساری آگ سے بھری ہوئی. تو روتا ہوا ماں کے پاس آیا، تو ماں سے پوچھا کہ میری بہن ایسا کیا عمل کرتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ فرض نماز چھوڑ کے سوئی رہتی تھی، فرض نماز چھوڑ کے سوئی رہتی تھی. تو عزیز بھائیو، صرف ایک حکم نماز ہے، یہ صرف ایک حکم ہے. اللہ کے احکامات بہت زیادہ ہیں، تو اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے. نماز صرف ایک حکم ہے، زکوٰۃ، حج، روزہ، اور جو ہے اسی طرح دوسرے جو اللہ کے احکامات ہیں، اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اسی طرح پیشاب کی چیٹوں سے بچنا. یہ بہت سارے جو ہے وہ اعمال ہیں. صرف ایک نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حکم جہنم میں جلے گا. محدثین حضرات نے ایک حکم کی مقدار 80 سال کی بتائی ہے، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، جیسے کہ میں نے آج پڑھ کے بھی سنا. یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن. تو اس حساب سے ایک حکم کی مقدار 2,88,00,000 سال بنتی. ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی لیکن بعد میں پڑھ لی، اس پر ایک حکم جہنم میں جلنا پڑے. تو عزیز بھائیو، ہمیں 5 وقت کی نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنی چاہیے، اور صرف نمازیں ہی نہیں، خود ہی نہیں پڑھنی بلکہ دوسروں کو بھی ان کا کہنا ہے. اور یہ قیامت کا دن آنے والا ہے، مرنا سب نے ہے. دنیا میں ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، لیکن موت کا منکر کوئی نہیں، کوئی بھی موت کا انکار کرنے والا نہیں. دعا ہے کہ جو کچھ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن ساتھیوں نے سنتیں ادائی کی سنتیں ادائی.